بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا پھل میٹھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ خیر، آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ گھٹن و دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پر صعوبت سفر کے بعد آخرکار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب سے دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر تلقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، وہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا کہ جس کے لیے تو نے اتنا طویل و گھٹن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کام دھندہ نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ بتائیے کہ شیخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے اس عورت کی باتوں پر خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ و شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تو جی جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنساتا ہے، اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان و آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اب تو شیخ کے معتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا بی بی، شیخ کے انوار و فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفعتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے، کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم تاب لاکھ پھونکے مارے وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھڑی کھڑی سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ رائے حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بےہودہ بدتمیز و زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان مجموعہ اذرات میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لا حول پڑھتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جا گزین کرنا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں کوئی بھید ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
اس سے پہلے کہ کچھ عرض کرتا، شیخ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی ہرزہ سرائی برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا موتی کیسے ہوتا؟ گر نہ صبر میں کشیدے بار زن کہ کشیدے شیر نر بگار من۔ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ درس دے رہی ہیں کہ انسان کو ہر حال میں راضی بھی رضا الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ خیرا وَأَحْسَنُ الْجَزَاءَ، والسلام۔